وزیر اعظم عمران خان صاحب انہوں نے منڈی بہاؤالدین میں پہلا انتخابی جلسہ میں تو کہوں گا وہ کیا ہے، اور وہ بھی خطرے کو تو وہ بھی بھانپ رہے ہیں کہ ایٹ 11 اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ساری کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ یہ الیکشن کا سال ہو سکتا ہے 2022، اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی تیاریاں جو کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلیں اور ذرا اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو تھوڑا سا متحرک کریں۔ تو منڈی بہاؤالدین کا جلسہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ انہوں نے ایک بات کی غلطی کا اعتراف کیا کہ نواز شریف صاحب کو بیرون ملک جانا غلطی تھی۔ سنائیے گا جی ذرا۔ کبھی ایک بیماری، کبھی دوسری، کبھی پلیٹلٹس، ہمیں ایسے لگا کہ پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا۔ ہم نے اس کو، اور میں آج تسلیم کرتا ہوں، بڑی غلطی کی۔ اس کو ہم نے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے، بہت بڑی غلطی کی، اجازت دے دی باہر جانے کی۔ چوہے صاحب اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بات کی کہ مریم بی بی ڈری ہوئی ہیں۔ سنائیے جی۔ مریم بی بی آپ بھی یہ صرف بتا دیں کہ 80 کروڑ روپیہ آپ کا چودھری شوگر مل میں آپ کے پاس جس آدمی سے، وہ دبئی کے آدمی سے کہا بھیجا، اس نے کہا میں نے کوئی پیسہ نہیں بھیجا۔ اس کا مطلب کہ وہ بھی ڈری ہوئی ہیں کیس سے، وہ بھی ڈرا رہی ہیں ججز کو۔ چوہے صاحب ججز کو ڈرا رہی ہیں۔ ججز کو تو مجھے لگتا ہے ساری ڈرا رہے ہیں جی چوہے صاحب۔ اچھا جی، ججز کو تو میرا خیال ہے یہ سارے مل کے ڈرا رہے ہیں۔ بات صابر شاکر صاحب، ابھی بات یہ ہے، حقائق تو نہ آپ کے موڑنے یا توڑنے سے بدلتے ہیں، نہ میرے بدلنے سے کچھ ہوتا ہے۔ کہ اب سورج نکلا ہوا ہے تو نکلا ہوا ہے جی ہاں۔ تو ہمیں حقائق کو فیس کرنا چاہیے۔ جو عمران خان کا، وہ ٹھیک ہے، جو میں نے بھی کہا کہ ان کا کوئی توڑ اور جوڑ نہیں ہے اس وقت سیاسی قیادت میں، یہ اپنی جگہ ہے۔ اور وہ فواد چودھری نے بھی پھر اسی کو آگے اسی چیز کو استعمال کیا۔ آج آپ نے دیکھی ہوگی اخبار میں جی ان کا بالکل اسٹیٹمنٹ کہ ان کا جوڑ کوئی نہیں ہے، وہ نہیں ہے ان کا جوڑ۔ لیکن جتنی یعنی حالات و واقعات ملک میں پیدا ہو گئے خیبر سے کراچی تک، وہ اس بات کی یعنی وہ اس بات کا لازمی آپ یا ٹھیک ہو جائیں جی، آپ اپنے پالیسیاں، آپ کی اقدامات، آپ کے لوگ، آپ کے مورے، آپ کے جن کو آپ نے رکھا ہوا ہے ان کو ریپلیس کریں، یا پھر آپ فیس دی میوزک۔ یہ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ہر وقت لوگوں کو الزامات لگانا، کبھی میڈیا پر، کبھی سیاستدانوں پر، کبھی عدالتوں پر، یہ میرے خیال میں اٹ از ٹو مچ۔ یو ہیو ٹو، آپ سازشی ناصر تو اب مخالف ہے۔ نواز شریف اگر سازش نہ کرے لندن میں بیٹھ کے تو اور کیا کرے؟ آپ کے لیے کوئی مطلب وہاں یعنی درود شریف پڑھائے آپ کی کامیابی کے لیے؟ نہیں پاسبل۔ انہوں نے تو مخالفت کرنی ہے۔ مریم آپ کے خلاف مہم نہ چلائے تو اور کیا کریں؟ آپ نے ان کے پلے کیا رہنے دیا ہے؟ وہ بھی نااہل، ان کے والد بھی نااہل، سزا یافتہ، ضمانتوں پر ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ شہباز شریف اور فیملی جو ہے بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ اسی طرح باقیوں کا حال ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ چوہے صاحب ایک اور بھی آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے ذرا وزیر اعظم عمران خان تحریک عدم اعتماد کے بارے میں کیا کہہ سنیے۔ عدم اعتماد یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ حکومت جائے۔ شریف خاندان، میرا آج پیغام ہے آپ کو، آپ جو بھی کریں گے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی آپ کا پلان ہے، کپتان اس پلان کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آپ کو پھر شکست ہوگی، لیکن شکست نہیں ہوگی، آپ جیلوں میں جائیں گے۔ شکست نہیں ہوگی، جیلوں میں جائیں گے۔ چوہے صاحب وزیر اعظم عمران خان بڑے زور شور سے انہوں نے اپنا پہلا جلسہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ کپتان بالکل تیار بیٹھا ہے ہر صورت سے نمٹنے کے لیے، اور جیل جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک مجھے بات بتائیں، یہ سروے واقعتاً ایز اٹ از ہو جاتا ہے جو کچھ سروے میں آتا ہے، یا پھر 19-20 سے زیادہ کا فرق نہیں ہوتا؟ نہیں صابر شاکر صاحب، یہ معاف کرنا، یہ سروے اگر یعنی کچھ نہ کچھ انڈیکیشن تو ضرور ہے نا۔ اگر ڈنڈی بھی کسی نے ماری ہے، کسی کے کہنے پر بھی سروے کیا ہے،
کسی کو 2-4% بڑھا دیا، کم کر دیا، اگر یہ بھی کیا ہے تو لیکن کوئی ایک بیسس تو بن رہی ہے نا. اس سے آپ یہ تو دیکھ لیں نا کہ اوورآل اگر دیکھتے ہیں تو ابھی بھی جو میں آپ کو کہتا رہا ہوں کہ یہ بھی ٹرم پوری کریں گے عمران خان اور اگلے بھی الیکشن جیت سکتے ہیں، تو یہ سروے بھی ایک سے پہلے بھی آیا تھا کہ وہ یعنی ایک تھا کہ جی وہ کے پی میں بھی نواز شریف بہت اونچا ہے جدھر ان کو 2 ووٹ نہیں ملے. ایسا ہی ہے. تو یہ سروے کا بنیادی لیکن جو سروے کا بنیادی بھائی چیز ہے، ہم جو سروے کرتے ہیں نا ڈیلی، جی معاف کرنا، ہمیں بڑی دیر ہو گئی ہے ان کاموں میں، سیاست اور سیاسی صحافت. تو اس میں دیکھا کہ بھئی ایک وقت تھا ان کا جی ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام، فخر ایشیا، چیئرمین اور فلاں 5-7 صدر، وزیر اعظم جو تو سارا دن ہم نے دیکھنا کہ حکومت کو کراچی کی طرف جانا چاہیے اور وہ جا رہی ہوتی پشاور کو. پھر ہم نے شام کو کہنا یار اب ہم تو ورکر ہیں، وہ فخر ایشیا ہیں وغیرہ وغیرہ جتنے ان کے ٹائٹل تھے 8-10، جی ہاں، تو ان کی جو سپریم وزڈم ہے اس میں جو ان کو پتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں اخیر پتہ چلا کہ وہ سپریم وزڈم کہیں ہی نہیں تھی جس نے ان کو 4 اپریل 79 کو یعنی پھانسی کے پندے پر پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم جو تھے سابق ان کو پھانسی دی گئی. تو یہ اللہ سے پناہ مانگے، آپ عقل کل نہیں ہیں. آپ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں کسی کے پاس، مثلا ان کے کسی عہدیدار کے پاس پنجاب میں، وہ کہتے جی تھوڑے تو زیادہ تو سانو میڈیا کا پتہ ہے. بھائی ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہوئے گا. تو اس لیے آگے بڑھتے ہیں. اب آتے ہیں جو صاحب جہانگیر ترین ایلیمنٹ، اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب کی مولانا فضل الرحمان ملاقات کی خبریں آئیں اور صرف ذرائع کے حوالے سے، تصدیق تردید کوئی نہیں کر رہا. پھر ایک اور خبر آ گئی کہ ترین صاحب سے شہباز شریف صاحب کی بھی طویل نشست ہوئی اور وہ صرف موجودہ اس تحریک عدم اعتماد کی حد تک نہیں ہے بلکہ وہ ہے فردر اس کے بعد بھی، تحریک عدم اعتماد کے بعد بھی، اگلے سیٹ اپ میں بھی، اگلے الیکشن میں بھی، یعنی کہ طویل دورانیے کی کچھ سیٹنگ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے ترین گروپ اور مسلم لیگ نواز میں. تو کیا آپ اس میں کوئی وزن سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اب واپس وہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ آگے جائیں گے؟ شارٹ سن لیجئے فواد چوہدری صاحب کیا کہتے ہیں جی جہانگیر کے بارے میں. جہانگیر ترین صاحب پارٹی کے ساتھ رہیں گے اور کسی طور پہ بھی پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. عمران خان کی حکومت کو نہ وفاق میں کوئی خطرہ ہے نہ پنجاب میں. نہ پنجاب میں خطرہ نہ وفاق میں، اور جہانگیر ترین صاحب پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب. جہانگیر ترین سے بھی رابطہ ہوا ہے، شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. میں یہ کہوں کہ رابطہ نہیں ہوا تو یہ بھی بات نقصان میں ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ رابطہ ہوا ہے تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ جواب دینے سے گریز کی. شہباز شریف صاحب تو روزانہ ہی 2-3 ملاقاتیں کرتے ہیں، اب ساری باتیں تو مجھے نہیں بتاتے. وہ جاوید لطیف صاحب کہ 50% سے زائد ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے وہ اس عدم اعتماد تحریک کو کامیاب کروانے کے لیے آپ کو نظر آئیں گے کسی بھی دن آنے والے دنوں میں. میرا خیال ہے کہ یہی مہینہ ہے. کہتے ہیں جی یہی مہینہ ہے اور 50% پلس پہ چلے گئے ہیں جاوید لطیف صاحب. یہ نمبر چوائس صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گئے؟ نہیں تو اگر اتنے تو پھر تو یہ آج ویسے ہی عدم اعتماد کے بغیر ہی گھر جانی چاہیے گورنمنٹ. جی ہاں، کیونکہ ابھی تک ایک استعفیٰ نہیں آیا. یہ بھی دعوے ہیں ہاں جی، ان کے تو یہ بھی دعوے ہیں کہ اگر وہ بیساکھیاں ان کو نہ حاصل ہوں حکمرانوں کو تو ان کے جو ہے نا بہت تھوڑے ممبر رہ جائیں گے. لیکن ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا، ہمیں ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا. ہم چاہتے ہیں جمہوری اور سیاسی حکومت چلتی رہے اور عوام کی بہتری اور بھلائی جو ہے نا، ویلفیئر آف دی کامن مین، اس کی طرف جائیں. اور جو چور لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، اب بعض یعنی آپ نے ابھی بعد میں شاید ڈسکس کرنا ہے یہ جو صحافت پر قدم ہے یا میڈیا ریلیٹڈ. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کے بارے میں صرف حقائق ہی لکھ دیں نا 2+2، اس سے بھی بعض اوقات فساد پھیلتا ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی نہ نشر ہوں.
اس طرف تو چوہدری صاحب آتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی ایک کھلا میدان چھوڑ دیا گیا اور ایسی تلوار ہے کہ اس تلوار سے شاید ہی کوئی بچ سکے جو قانون آیا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں اوپن چھوڑ دی گئی ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ذرا اس قضیے کو نمٹا لیں